اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البلد کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کس طرح کامیابی کو پہنچ سکتا ہے اور کس طرح اپنی اس مشقت بھری زندگی کا بدلہ حاصل کر سکتا ہے کہ قیامت میں اللہ اسے فلاح سے، فوز سے اور جنت سے نوازیں. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے فک رقبہ. اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دے تو بھلائی کے کاموں میں کام یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا. اسلام میں جو سب سے بڑا مستشرقین اور کفار اور اعداء دین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام غلام بناتا ہے اور کنیزیں بناتا ہے اور لوگوں کی عورتوں کو زبردستی چھین لیا اور اس پر حلال ہو جاتی ہیں، تو یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے جس کو یہود اور نصارہ اور ان میں جو رنگے ہوئے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے، اور کچھ ہمارے بیچارے مسلمان جو ان کے مدرسوں میں پڑھ کے آتے ہیں اور ان کی یونیورسٹیوں میں ڈگریاں لیتے ہیں، وہ بھی انہی اعتراضات سے متاثر ہوتے ہیں کہ جی اسلام تو ایک ایسا مذہب معلوم ہوتا ہے کہ بھئی بس لوٹ مار کرو اور ڈاکہ مارو اور لوگوں کا مال لوٹ لو تو وہ مال غنیمت ہے، اور لوگوں کی عورتیں اگر پکڑ لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور مملوکہ ہیں اور کنیزیں ہیں، اور ان کے اگر جوان پکڑ لو تو وہ تمہارے لیے غلام ہیں. دراصل یہ الزامات کیوں لگائے گئے کہ جب اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی صداقت کا، اسلام کی کامیابی کا مقابلہ کفر نہ کر سکا تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا کہ اب الزام تراشی کی جائے. ہمیشہ یاد رکھیں الزام وہی لگاتا ہے جو مقابلے کی قوت نہ رکھتا ہو. جب تک مقابلے کی طاقت ہو آدمی الزام نہیں لگتا، وہ مقابلہ کرتا. اور جب آدمی کے پاس مقابلے کی قوت نہ رہے اور ناکام ہو جائے، اب وہ یہ کرتا ہے کہ بھی میں مخالف کا توڑ تو نہیں کر سکا، اب الزام لگاؤ، مخالف کو بدنام کرو. حالانکہ اسلام کا یہ قاعدہ نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اصول یہ ہے. اور یہ الزام لگانے والے کون ہیں؟ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جس ملک کو انہوں نے فتح کیا ہے تو انہوں نے وہاں کیا حشر کیا. ان کی تاریخیں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ ان لوگوں نے، یعنی یہود و نصارہ نے، یعنی آج بھی یہود کی تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ وہ عرب کے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کا اصل ملک ہے، اصل وطن ہے، اصل سرزمین ہے، جو مالک ہیں، اور وہ غاصب ہے، لٹیرا ہے، وہاں آگے پناہ لینے والا ہے. جب اس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو اس نے کیا کیا ہے ان اصل مالکوں کے ساتھ. اسی طرح نصارہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب ان کو بیت المقدس پر تسلط ملا، بیت المقدس پر ان کی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا.
جب بخت نصر کے زمانے میں بیت المقدس پہ حملہ ہوا تو اس نے 70,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا، 70,000 کو قید کیا، 70,000 کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا اور لے گیا۔ تو اسلام نے تو ایک بڑا نظام دیا ہے عادلانہ۔ اسلام یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ اگر آپ ایک گروہ ہیں، ایک طاقتور پارٹی ہیں، مخالفوں کو جا کر لوٹ لو اور مار لو۔ اس کے لیے تو اسلام نے اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او یقطعوا ایدیہم وارجلہم من خلاف، فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، انہیں پھانسیوں پہ لٹکایا جائے، یا ان کا دانا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، یا بایاں ہاتھ اور دانا پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ اسلام تو فساد کرنے والوں کا اتنا بڑا دشمن ہے، اتنی بڑی اس نے سزائیں رکھی ہیں مفسدین کے لیے۔ اسلام ہی تو ہے جو کہتا ہے کوئی کسی کے گھر میں چوری کر لے، اس کا مال چرا لے، وہ ہاتھ کاٹ ڈالو کہ یہ ہاتھ دوسرے کے گھر میں گھسا کیوں ہے، یہ ہاتھ اتنی لمبا کیوں ہو گیا ہے کہ اپنی جیب کے بجائے دوسرے کی جیب میں بھی پہنچ گیا ہے، تو اب اس کو چھوٹا کرو، ورنہ یہ کینسر ہے، یہ گینگرین ہے، اس کے پورے بدن کو تباہ کر دے گی، بہتر ہے کہ وہ گندا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اسلام نے تو اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں معاشرے میں جرم پھیلانے والوں کے لیے، اور یہ اسلام ہی ہے جس نے عادلانہ اعلان کیا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ، حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اس پہ الزام لگانا کہ غلام بناتا ہے اور کنیزیں بناتا ہے، یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں جو جاہلوں کو متاثر کر سکتی ہیں، جن کا اسلام سے مطالعہ نہ ہو۔ قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ اگر جہاد ہو جائے، ورنہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم لوگوں میں حکمت اور موعظت کے ساتھ دین پھیلاؤ، اپنے دین کے لیے کسی کو جبر بھی نہ کرو۔ اگر کسی پر تمہارا زور چلتا ہے، طاقت چلتی ہے، تو اس کو جبرن مسلمان نہ کرو۔ اسلام بالاکراہ اور بالجبر اگر آئے تو وہ اللہ کو قبول بھی نہیں ہے۔ اسلام پیش کرو، اسلام کا نمونہ دکھلاؤ، اگر وہ اسلام سے قائل ہو جائے تو اپنے دل سے قبول کرے، اور وہ دل سے قبول کرے پھر اسے بھائی بنا لو۔ اگر بفرض محال اب کوئی علاج باقی نہیں رہا، علاج یہ رہ گیا کہ ہم نے ان کو دعوت دی، تو دیکھیں تمام خطوط میرے آقا کے سرکار مدینہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پر۔ آپ کے خطوط مبارک اٹھا کے دیکھیں، آپ نے باقاعدہ وفد بھیجے، باقاعدہ خطوط بھیجے، ہر بادشاہ کو، ہر سردار کو خط بھیجا گیا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ، ہماری تمہارے ساتھ کوئی جڑائی۔ اگر اسلام تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر ہماری اطاعت قبول کر لو۔ اگر تمہیں اسلام بھی قبول نہیں ہے تو ہماری اطاعت قبول کر لو، اور باقاعدہ اسلام کے ملک کو تم ایک مقرر کردہ جزیہ ادا کرتے رہو، ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں۔ اگر یہ بھی تمہیں قبول نہیں ہے کہ نہ اسلام مانتے ہو نہ ہماری اطاعت قبول کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو آخری حل کوئی نہیں، الا السیف، اب جہاد،
اب پھر آپ کی اور ہماری جنگ ہوگی، اور جنگ کے بعد جو بھی اللہ چاہیں گے وہ نتیجہ نکلے۔ اور اسلام نے جنگ میں بھی اصول بنائے، میرے آقا نے ہدایت کی اپنی فوجوں کو کہ اگر کسی بستی میں تمہارا گزر ہو تو کسی بستی پر شب خون نہ مارو، رات کو جا کے بستی والوں کے اوپر حملہ نہ کرو، بلکہ بستی کے باہر ڈیرا ڈال دو، اپنی فوجیں اتار دو، انتظار کرو، اگر صبح کے وقت میں اس بستی سے اذان کی آواز آ جائے، چاہے ایک نمازی کیوں نہ ہو، حملہ نہ کرو، تاکہ جنگ کی غلطی میں کسی مسلمان کا غلط خون نہ بہہ جائے۔ اور اسلام نے ہدایت کی کہ جب تم کسی ملک پہ چڑھائی کرو، اگر وہاں ہندوؤں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے کسی کا گرجا ہے، کسی کا کلیسا ہے، کسی کا مندر ہے، اسلام نے فرمایا ان کو مت گراؤ۔ ہر مذہب کی عبادت گاہیں ہمارے نزدیک چاہے قابل قدر نہ ہوں، لیکن مذہب والوں کے نزدیک بڑی مقدس ہوتی ہے، ان کی حفاظت کرو، ان کو بالکل نہ چھیڑو۔ اسلام نے حکم جاری کیا کہ جب کسی غیر ملک پہ چڑھائی کرو، حضور نے فرمایا اس ملک کے ان مذہب والوں کے جو پادری ہیں، جو پنڈت ہیں، جو ان کے احبار ہیں، جو رہبان ہیں، جب تک وہ خود تلوار لے کر مقابلے پہ نہ نکلے ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ وہ ان کے مذہبی لوگ ہیں، وہ ان کو مذہب کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، وہ جنگجو تو ہوتے نہیں، وہ کوئی لڑنا تو چاہتے نہیں، ان سے لڑنے کا کیا مطلب۔ اور اسلام نے حکم دیا کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اور اسلام نے حکم دیا کہ کسی کی بے حرمتی اور بے عزتی مت کرو۔ اسی لیے جب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے فتح کے لیے تشریف لے گئے تو اس زمانے کے یہودیوں نے یہ انتظام کیا کہ انہوں نے پوری بازاروں میں دونوں طرف اپنی نوجوان بچیوں کو سنوارا، سنگھارا، میک اپ کرایا اور ان کو اعلیٰ لباس پہنا کے کھڑا کیا، اور بظاہر انہوں نے یہ دعوت دی کہ جی آپ مہربانی کر کے ہمارے شہر کا آپ دورہ کریں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان کسی طرح ان عورتوں کے جال میں آ جاتا ہے اور کردار کے لحاظ سے پھسل جاتا ہے تو پھر ان کا کامیاب ہونا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو خطاب فرمایا کہ مسلمانوں، تم اسلام کے سپاہی ہو اور تم وارث ہو محمد مصطفیٰ، اور تم حامل دین نبی محمد مصطفیٰ ہو، تم ایک ایسے پیغمبر کے حامل ہو، اس کی جھنڈا اٹھانے والے ہو جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے گناہوں سے۔ خبردار کسی آدمی کی نظر نہ اٹھے کسی کافر کی لڑکی پر، سب نظریں نیچی رکھو اور گزر جاؤ۔ اسلام تو کسی غیر محرم عورت پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو غیر محرم عورت چاہے کافرہ کیوں نہ ہو، چاہے یہودیہ کیوں نہ ہو، چاہے نصرانیہ کیوں نہ ہو، چاہے مجوسیہ کیوں نہ ہو، اسلام نہیں اجازت دیتا کہ اس پر تم نظریں گاڑو۔ اور اسلام جہاد کا ماننا یہ بھی نہیں کرتا کہ تم اپنے ملک کو وسیع کرنے کے لیے لڑائی لڑو تو اس کو جہاد کہا جائے، تم کسی کا خزانہ لوٹنا چاہو تو اس کو جہاد کہا جائے نا۔ اسلام کہتا ہے جہاد صرف تب ہوگا جب خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، جس میں ذاتی غرض کا کوئی تصور بھی نہ ہو، نہ مال، نہ جاہ، نہ سمعت، نہ شہرت، نہ زمین کی وسعت، نہ خزانوں کا حصول، نہ اقتدار، نہ خالص لإعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جائے۔ اور جہاد تب کیا جائے گا جب ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، یعنی صلح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔
جب جہاد ہو جائے تو آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، مثلا دو فوجیں آپس میں ٹکرا گئی، ایک فوج ہار گئی، ایک فوج جیت گئی۔ اب جو ہار گئے قیدی بن گئے، مرد بھی عورتیں بھی، اب ان کے بارے میں آخر آپ کا عقل کیا کہتا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ یا تو ان سب کو آپ قتل کر دیں کہ آپ کے دشمن ہیں، قیدی ہیں، آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اب نہتے ہیں، مجبور ہیں، اب صرف دو فوجیوں کو بھی حکم دیں گے تو ہزاروں آدمیوں کو قتل کر ڈالے گا۔ بندھے ہوئے آدمیوں کو مارنا کون سا مشکل ہوتا؟ ایک طریقہ یہ ہو سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد جتنے لوگ قیدی بنے تمہارے پاس، مرد یا عورتیں، ان کا ملک تو آپ نے لے لیا، ان کو آپ یہ کہیں کہ جی آپ نکل جائیں ہمارے ملک سے، کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ تو جب آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں گے تو وہ باہر جا کر مجھے بتلائیں کہ آخر کیا کریں گے۔ اب ملک ان کا نہیں رہا، گھر ان کے نہیں رہے، زمینیں ان کی نہیں رہیں، جائیدادیں ان کی نہیں رہیں، 3 کپڑوں میں آپ نے ان کو نکال کے دوسرے ملکوں میں ڈال دیا ہے۔ پہلے ان کو وہ ملک قبول بھی کریں گے، اگر بفرض محال قبول کر لیں گے تو وہاں ان کا کیا عالم ہوگا؟ جیسے آج لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی لڑکیاں بیچ رہے ہیں، کیا وہ نہیں بیچیں گے؟ یعنی مسلمان ملکوں کے بارے میں اخباروں میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بعض مسلمان ملکوں میں دعا کریں اللہ اپنے عذاب رفع فرما لے، مسلمان ملکوں میں یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے عورت اپنی عصمت بیچنے پہ مجبور ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا اس۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ دشمن کے تم نے قید کر لیے ان سب کو ہمیشہ جیل میں رکھو، قید کر دو۔ اب لاکھوں آدمیوں کو یا ہزاروں آدمیوں کو قید میں رکھنا کو مذاق ہوتی ہے، ان پر پہرا لگانا، ان کے کھانے کا انتظام، روٹی کا انتظام، کپڑے کا انتظام، مکان کا انتظام۔ تو اس لیے اسلام نے ایک عادلانہ حل نکال دیا کہ بھی جو لوگ مارے گئے مارے گئے، اب جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی عورتیں جو ہیں وہ کنیزائیں ہیں، مجاہدین میں تقسیم کر دو، ان کے حلال کر دو، اور ان کو رغبت دلائی گئی کہ بھی تم ان کو آزاد کر کے بیوی بنا لو، تاکہ یہ بیچاری پھر کسی گھر میں تو آ جائے، اس کو پھر تو کوئی چھت مل جائے، کوئی سہارا دینے والا مل جائے۔ اور پھر اسلام نے ہر جگہ حکم یہ لگایا کہ اگر رمضان میں کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی تو غلام آزاد کرو، اگر کسی نے زہار کر لیا تو غلام آزاد کرو، اگر کسی نے غلام کو تھپڑ مار دیا، ایک آدمی نے غلام کو تھپڑ مار دیا، حضور کی خدمت میں آیا، غلام نے شکایت کی، اس نے اقرار کر لیا، اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے مارا ہے، اب بتلائیں کفارہ کیا؟ فرمایا بہتر تو ہے آزاد کر دو، اب بیچارے کو غلام نہ رکھو، آزاد کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم غلام کی نگہداشت نہیں کر سکتے ہو، تم جذباتی آدمی ہو، تم نے اس کو مارا کیوں ہے؟ آزاد کر دو تو بہتر ہے۔ اور اسلام نے اپنے آپ بندے کو کامیابی کا رستہ کیا دکھلایا کہ فک رقبۃ، غلام آزاد کرو۔ اور پھر فرمایا آزاد ہونے کے بعد اس کے وہی حقوق ہیں جو تمہارے حقوق ہیں، وہ تمہارے برابر کا آدمی ہو گیا ہے اب۔ اور پھر بدلے مکاتبت کی اجازت دی کہ چلو ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی غلام تو مجھے مل گیا لیکن میں مفت میں آزاد نہیں کرتا، اسلام نے کہا چلو تم اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو کہ بھئی اتنا پیسے مجھ کو دے دو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور اس کو اجازت دو کہ اب ملک میں جا کے وہ کمائے، مزدوری کرے تاکہ تمہارا حق ادا کرے۔ تو اسلام کا جو نظام عادلانہ تھا، جو اسلام نے غیر لوگوں کو بھی عزت کی حفاظت کے لیے ان کو گھر مہیا کیا، عزت مہیا کی، چھتری مہیا کی، اور پھر اسلام نے اتنی بڑی پابندی لگا دی کہ اگر کوئی کنیز عورت مثلا قید ہو گئی، آپ مجاہد ہیں، وہ آپ کے حصے میں آ گئی، اسلام نے کہا تمہاری ملاقات اس سے حلال نہیں ہے اگر وہ حاملہ ہے جب تک وضع حمل نہ ہو۔
جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو، کیونکہ پہلا بیج کسی اور کا ڈالا ہوا ہے، تم اس کی کھیتی میں پانی کیوں لگاؤ؟ انتظار کرو۔ اور اگر وہ عورت حاملہ نہیں، فرمایا پھر بھی انتظار کرو جب تک ایک حیض آ کے گزر نہ جائے، عورت پاک نہ ہو جائے، پھر بھی تمہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ اتنی مدت میں آپس میں سیٹ اپ ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گا، کوئی نکاح کا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی صلح کا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی اور معاہدہ ہو جائے گا۔ اسلام نے اتنی مہلت دی قیدی کو۔ اتنی دیر تک اس کی حفاظت رکھی گئی۔ اسی لیے جب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ خیبر میں قید ہو گئی، وہ وہاں کے سردار کی بیٹی تھی اور وہاں کے حاکم وقت کی بیٹی تھی، اور جب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے قیدی تو بی بی صفیہ جو تھی وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئی۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا حضور ویسے تو آپ کا جو حکم ہے ہم تعمیل حکم کریں گے، لیکن میری ایک مشورہ ہے کہ بی بی صفیہ جو ہے وہ یہاں کے ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک حاکم کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے وہ ہار گیا، وہ مارا گیا، وہ قید ہو گئی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کسی صحابی کو دینے کے بجائے اگر آپ مہربانی فرما کر اس لڑکی کو خود اپنے لیے قبول کر لیں تو ہو سکتا ہے شاید یہ بھی ان کے دلوں میں اثر کرے اور اسلام لانے کا ذریعہ بن جائے۔ حضور نے فرمایا تمہاری رائے بہتر ہے۔ آپ نے حضرت دہیہ کلبی کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی تمہارے حصے میں جو کنیز آئی ہے وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، اور اب یہ مشورہ طے ہوا ہے اگر تم راضی ہو تو تمہیں اس کے بدلے میں اور کنیز دی جائے گی، اور تم وہ اپنی رضامندی سے مجھ کو دے دو، اگر راضی نہیں ہو تو پھر ٹھیک۔ اس نے کہا حضور میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا حضور راضی ہونے کا کیا مسئلہ ہے، جب سے وہ مجھے ملی ہے میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے بالکل آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور امہات المومنین بنا دیا۔ اور جناب اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ بی بی صفیہ بڑے نصیب والی عورت ہے کہ جب بی بی صفیہ حضور کی بیوی بن گئی تو مسلمان نے کہا کہ بھی جتنے اس کے رشتہ دار قیدی ہیں سب کو آزاد کرو، کیوں وہ تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے، تو حضور کے رشتہ داروں کو ہم غلام کیسے بنائیں، ہم ان کو اپنا نوکر کیسے بنائیں؟ اب تو ان کا رشتہ ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنی اس کے رشتہ دار تھے سارے کے سارے اسی وقت آزاد ہو۔ اور اس بی بی کی شان کو اندازہ کریں کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک کو شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی صاحبہ رو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ لماذا تبکی، کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا حضور بی بی عائشہ اور بی بی زینب جو ہے نا مل کر میرے ساتھ بڑی مذاق کرتی ہے، کیونکہ بی بی عائشہ ابی بکر کی بیٹی تھی، اس کو بھی تو بڑا ناز تھا نا، قریش کے سردار کی بیٹی تھی اور زوجہ تھی محمد مصطفیٰ کی، اور بی بی زینب سیدنا عمر کی بیٹی تھی۔ حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں جب گزرتی ہوں تو کہتی ہیں چھوٹے قد والی ہے، تمہارا قد چھوٹا ہے، مجھ پر ایک تان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم یہودی ہو، تمہارا خاندان یہودی تھا، یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والی، یعنی خود تو یہودی نہیں کہہ سکتے تھے، مسلمان ہو گئی بی بی، یعنی تمہارا اصل جو ہے وہ یہودی خاندان سے ہے، تو ایسے مجھے تانا دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا بی بی صفیہ تم جواب نہیں دیتی ہو، عجیب عادت ہو، یہ تو سوکنوں میں ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں، تو تم بھی تو جواب دیا کرو۔ تمہارے ساتھ اگر عائشہ بات کرے یا زینب بات کرے تو ان کو کہا کرو کہ تم کس بات پہ ناز کرتی ہو، زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، تم عمر کی بیٹی ہو، اور میں تو ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں اور محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوں، ایک نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بیوی ہوں، تم نبی کی بیوی تو ضرور ہو لیکن نبی کی بیٹیاں تو نہیں ہو، تمہارا مرتبہ مجھ سے اونچا کیسے ہو گیا؟ آپ اندازہ کریں کہ غلاموں کو بھی کوئی ایسے سکھلاتا ہے؟ کتنا شان بلند کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب جناب بی بی عائشہ نے بات کی، بی بی زینب نے بات کی، تو بی بی صفیہ بھی اکڑ گئی. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو؟ میرا خاندان جو ہے وہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور میں نبی کی بیٹی ہوں اور نبی کی بیوی ہوں. اب دونوں کے پاس کوئی جواب نہ ہو. حضور پاک تشریف لائے تو بی بی عائشہ بی بی زینب رو رہی. حضور نے فرمایا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، آپ عورتوں کو جھگڑا بھی سکھلاتے ہیں. حضور نے فرمایا تم تانا کیوں دیتی ہو؟ تم تانا زنی کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا حضور یہ صفیہ کا جواب نہیں ہو سکتا، یہ جواب آپ نے اس کو بتلایا، تو آپ نے اس کو کیوں سکھلا دیا جواب؟ اب ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں رہی باقی مقابلے کی. حضور نے فرمایا تم نے اس پہ تان کیوں کیا؟ اندازہ کریں کہ اسلام نے، حالانکہ وہ غلام تھی، قید بن کے آئی تھی، کنیز تھی، لیکن حضور نے ایسا جواب سکھلایا کہ ابو بکر کی بیٹی نہ بول سکے اور عمر کی بیٹی بھی نہ بول سکے. تو اسلام نے غلاموں کو عزت دی ہے یا غلاموں کو ذلت دی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. اور یہ وہ بی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ثم ارضاہا، اللہ کے کروڑوں رحمتیں اور سلام حضور کے صحابہ پر، اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، کیونکہ ہمارے لیے تو آنکھوں کے سب نور ہیں. اہل سنت والجماعت کے لیے تو آپ کے صحابہ ہوں، آپ کے اہل بیت ہوں، آپ کے ازواج ہوں، بلکہ ہم تو حضور کے غلاموں کی پاؤں کی مٹی کو بھی اپنے لیے سرما سمجھتے ہیں. صحابہ تو بڑی بات ہے، اہل بیت اور حضور کی بیویاں تو بڑی بات ہے. بی بی صفیہ کو اس جگہ پر ایک نشان تھا. ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ صفیہ تمہارے چہرے پر یہ کس بات کی علامت ہے؟ کوئی زخم لگا ہے؟ تو بی بی صاحبہ چپ کر گئی. حضور پاک نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں تم بتلاتی نہیں ہو؟ یہ کوئی بیماری ہوئی تھی، کوئی داغ تھا، کوئی زخم تھا، کوئی پھوڑا تھا، کیا چیز ہے جس کا نشان ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ اس نے کہا حضور میں بتا نہیں سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں. آپ نے فرمایا میں نے تو پوچھا ہے، جب پوچھا ہے تو میری اجازت ہے، بتلائیں. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ خیبر کے ایک سردار کی بیٹی تھی اور ایک سردار کی بیوی تھی. میں نے خواب دیکھا ایک دفعہ کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے گود میں آ گیا ہے. یہ میں نے خواب دیکھا. لازمی بات ہے کہ میں عورت تھی، میں نے اپنا خواب جو ہے وہ اپنے خامند کو بتلایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند جو ہے اترا ہے، سیدھا آتا آتا میرے گھر میں آیا اور میری گود میں آ گیا. تو میرے خامند نے غصے میں آ کر جو مجھے مارا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس نے مجھے یہاں زخم کر دیا. اور اس نے کہا اچھا تم خواب سنا کے مجھے یہ بتلانا چاہتی ہوگے تو محمد مصطفیٰ کی بیوی بنو گی. اس نے کہا چاند سے تشبیہ جو ملی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کو ملی، اور ان کا تیرے گود میں آنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کے شوہر بنیں گے، تم اس کی بیوی بنو گی. تو مجھے ایسا خواب سناتی ہو؟ تو میں نے کہا میں نے تو خواب دیکھا، مجھے کیا پتا، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، میں تمہارے مذہب پر ہوں. ایک خواب ہے، خدا جانے خواب کی کیا بات تھی. اس نے کہا نہیں یہ خواب اسی طرح کا ہے. تو اس نے کہا حضور وہ تعبیر آج میرے سامنے ہے کہ میں آپ کی بیوی بن گئی. تو یہ وہ بی بی صفیہ ہے. اب اللہ کے چونکہ فیصلے ہو چکے تھے تو خواب پہلے آ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کا نظام کسی مرحلے پہ مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اسلام کو بطور مذہب تو قبول کیا ہے لیکن بطور دین قبول نہیں کیا. مسلمانوں نے بھی یہ سمجھا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے اور اسلام چند نمازیں پڑھنے کا نام ہے اور روزہ رکھنے کا نام ہے، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ بس 5 نمازیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اگر پیسہ ملے تو زکوٰۃ دے دیا کرو، حج کر لو، بس بات ختم ہو گئی. یہ نہیں سوچا کہ اسلام ایک دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا. ہر جگہ اللہ نے فرمایا دین دین
دین، اور دین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب الف سے لے کر یہ تک جتنے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے مطابق ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ ہمارے ہاں اسلام جو ہے وہ تجارت میں بھی ہو، زراعت میں بھی ہو، وزارت میں بھی ہو، کرسی پر بھی ہو، اقتدار پر بھی ہو، عدالت میں بھی ہو، ہمارا ہر نظم جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلے، تب اسلام کو ہم دین مانیں گے۔ ورنہ یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے آپ یورپ میں بھی اگر چلے جائیں، کسی کافر ملک میں بھی اگر آپ چلے جائیں، کوئی نماز پڑھنے سے آپ کو روکتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی، ماشاءاللہ مسجدیں ہیں، نماز ہے، وہ بھائی مسجدیں جو ہیں وہ تو صرف یعنی ایک کافروں کے ایک شہر میں 480 سے زیادہ مسجدیں تو آپ کی صرف لندن میں ہیں، صرف ایک شہر میں جو کافروں کا شہر ہے۔ کسی ملک میں نماز پڑھ لیں اگر آپ، یا آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، یہ اجازت تو آپ کو یہودی بھی دینے کے لیے تیار ہے، نصرانی بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ جو گرجے چلا جائے وہ گرجے چلا جائے، جو مسجد چلا جائے وہ مسجد چلا جائے، جو مندر چلا جائے وہ مندر چلا جائے۔ بھئی اپنی اپنی مذہب کی آزادی ہے، ہر کسی کا یہ پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، کسی کے ذاتی معاملے میں مداخلت نہ کرو، اس کا نام تو اسلام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اقبال رویا تھا نا بیچارہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، کہ اس نے کہا ملا کو ملی ہند میں سجدے کی اجازت۔ غریب نے کہا تھا نا اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے، اس نے کہا تھا کہ ملا کو ملی ہند میں سجدے کی اجازت، کہ نماز پڑھ لو۔ نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام دین تب بنے گا جب تیری کرسی پہ ہو، تیری حکومت میں ہو، تیرے اقتدار میں ہو، تیرے حکم میں ہو۔ اسلام حکمرانی کے لیے اترا ہے، اسلام غلامی کے لیے نہیں اترا۔ یہ اسلام نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ لو اور بینکوں میں سود لے لو۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ جناب شام کو مسجدوں میں بیٹھ کے سورت یاسین اور آیت کریمہ کا ورد کر لو اور ایکسچینج میں جا کے سٹا اور قمار اور سود کا کام کرو۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ جناب تم ایک طرف تو دعویٰ کرو کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں اور زنا کے لیے کوئی سزا نہ ہو، شراب کے لیے کوئی سزا نہ ہو، نیو ایئر منایا جائے تو لاکھوں آدمی شرابیں پیئیں اور لاکھوں مسلمان لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ساری رات ڈانس کرتی رہیں اور تم مسلمان بھی کہلواؤ۔ یہ کون سا اسلام ہے آخر؟ اس لیے خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرے۔ یا اسلام کو لینا ہے، اسی لیے قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اسلام والو اگر داخل ہونا ہے اسلام میں تو پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر، شکل انگریز کی اور زبان پہ کلمہ۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ آخر کون سا اسلام ہے کہ صورت اور شکل جو ہے وہ تو ہو کافروں والی، لباس بھی ہو کافروں والا اور عمل بھی ہو کافروں والا، اور پوچھے کوئی تو کون ہو سکا جی مسلمان ہوں۔ اس لیے کسی آدمی نے کسی سے، شاید نہرو نے پوچھا تھا کہ جی تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا آدھا مسلمان ہوں اور آدھا انگریز۔ اس نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، آدھا مسلمان اور آدھا انگریز۔ اس نے کہا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ اگر شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا، خنزیر نہیں کھاتا ہوں، لہذا آدھا ہوا نا، آدھا مسلمان ہوں اور آدھا انگریز ہوں۔ یعنی یہ کہاں کا اسلام ہے کہ اسلام کا ملک ہو، اسلام کا نام ہو اور وہاں اسلام کا حکم نہ ہو، فیصلہ ہو تو کبھی انگریزی قانون پر اور کبھی ہندی قانون پر اور کبھی کافروں کے قانون پر۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے میرے عزیز۔ اسلام جب آپ پورا نافذ کریں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے اس ملک میں نافذ ہے، اللہ کرے قیامت تک اسی طرح قائم دائم رہے۔ یہ اسی کی برکات ہیں کہ اونٹوں چرانے والے جو لوگ تھے آج وہ ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کے بھی تکان محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کھجوروں پہ گزارا تھا، آج دولت ان کے دروازے کی باندھی بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کو یعنی چلنے کے لیے سیدھا راستہ بھی نہیں ملتا تھا، آج ان جیسی سڑکیں دنیا میں نہیں ملتی ہیں۔
وہ لوگ اپنے کھانے کے لیے حاجیوں کے منتظر ہوتے تھے کہ حجاج آئیں گے، کوئی چاول لائے گا، کوئی گندم لائے گا، کوئی ہمارے لیے راشن لے آئے گا۔ آج وہی ملک اسلام کی برکت سے تمہیں روٹی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے اسلام کو مان لو، میں تمہارے صحراؤں کو گلزار بنا دوں گا۔ تم میرے اسلام کو مان لو، میں تمہارے پتھروں کو سونے میں بدل ڈالوں گا۔ تم میرے اسلام کو مان لو، میں تمہارے پانی کو تیل بنا دوں گا۔ تم مانو تو صحیح مجھے خدا، میں دیتا ہوں تمہیں کہ نہیں دیتا ہوں۔ اور آج یہ اسی اسلام کی برکت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ گاڑیاں سڑکوں پہ پڑی ہیں، موٹریں سڑکوں پہ پڑی ہیں۔ ہماری بیٹی خود بری نہ ہو، 1000 میل کا سفر کرے، سر سے پیروں تک سونے سے لدی ہوئی ہو، اسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے راستے سے کوئی زیور چھین لے۔ اگر ہم خود برے ہوں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ حاجی کی چوری کر لے، عمرے والے کی چوری کر لے، تو اس کے بھی یہ بیچارے ذمہ دار ہیں۔ اب اگر ہم خود ایک دوسرے کی جیب کاٹ ڈالیں، ہم طواف کرتے ہوئے حاجی کی جیب سے بٹوا نکال لیں، ہم باہر سامان رکھ جائے، ہم کہیں کہ حضرت تم عمرہ کرو۔ میرے پاس ایک آدمی روتا ہوا ہے، اس نے کہا جی میں آ رہا تھا، راستے میں ایک گاڑی والا ہمیں لے آیا یہاں پر، اس کو ہم نے کرایہ بھی دیا، تو اس نے کہا کہ چونکہ تمہیں سامان رکھنے کی بڑے پریشانی ہوگی، میں گاڑی میں اس جگہ انتظار کرتا ہوں، تم عمرہ کر کے آؤ۔ ہم عمرہ کر کے واپس آئے، نہ سامان ہے نہ گاڑی والا ہے۔ تمہارا اپنے ملک کا بھائی درزی کر کے لے آیا، ان کا سب کچھ لے گیا، انہوں نے کہا جی ہم 2 چادروں میں کھڑے ہیں، بتائیں کہاں جائیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کو خدا کے لیے پہلے سمجھیں۔ اسلام کو جب آپ سمجھ نہ سکیں تو پھر اسلام پر الزام نہ لگائیں۔ اسلام کو آپ مکمل اپنائیں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بنائیں اسلام کو۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے نا جی، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کہ جناب اگر کلب میں آ گئے تو شراب کا گھونٹ پی لیا، اور مسجد میں آ گئے تو اللہ اکبر ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ۔ کہتی ہیں بڑا سوشل آدمی ہے ماشاءاللہ، بڑا وسیع القلب آدمی ہے جی، ان کا ماشاءاللہ ہر محفل میں ان کے تعلقات ہیں، علماء سے بھی ان کی بڑی دوستی ہے، اور شرابی تو خیر اس کے اپنے ہوئے، اور خنزیر کھانے والے تو بھائی ہوئے اس کے۔ ویسے آدمی بڑا مقبول ہے، سب سے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ہاں بھگوان کو بھی راضی کرتا ہے، خدا کو بھی منا رہا۔ آدمی بڑا معقول ہے، یعنی سب سے بڑا منافق ہے اسلام کے نزدیک۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اسلام کہتا ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہے، یہ منافق ہے کہ جب مومن ملے تو کہے ایمان والا ہوں، اور جب کافر ملے تو کہے میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارے ہاں یہی مصیبت ہے کہ اگر شیعہ کوئی آدمی آ گیا حاکم تو ہمارے ذمہ دار سارے شیعہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اہل بیت کے ہم غلام ہیں، سبحان۔ اگر کوئی حاکم لگ گیا بدعت والا، شرک والا، قبر پرستی والا، تو سارے ماشاءاللہ ہمارے عرس شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی حاکم آ گیا توحید والا، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، ہم تو حضرت بڑے تنگ تھے، ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے، کبھی قبروں پہ سجدہ ہے، کبھی تعزیے پہ سجدہ ہے، ہم تو توحید والوں کے لیے ترس رہے تھے، شکر ہے اللہ کا کہ آپ آ گئے۔ اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، یہ کامیاب نہیں، یہ منافق ہے، یہ نفاق ہے۔ اگر آپ اہل سنت والجماعت ہیں تو فخر کریں اور کھل کے کہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ آپ حق کے مسئلے پہ ڈٹ جائیں، حق کے مسئلے پہ قائم رہیں، باطل تو ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ باطل کی مثال تو ایسے ہوتی ہے جیسے دیکھا نہیں آپ نے سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، بظاہر تو جھاگ اب دریا کے اوپر ہوتی ہے، بظاہر تو وہ جھاگ سمندر کے اوپر چڑھ کے تیر رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اوپر سے ایک بلبلا پانی کا پڑ جائے، جھاگ ختم۔ باطل تو اسی طرح اوپر چڑھتا ہے، لیکن جب حق کی چوٹ لگتی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ فرماتے ہیں پھر حق کو دے کر ہم باطل کے اوپر مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر اس باطل کا دماغ پاش ہو جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔
اور حق جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے فرمایا فک رقبۃ۔ اب دیکھو کہ پہلی بات کیا بتلائی، فرمایا فک رقبہ، کوئی غلام آزاد کرو۔ اگر تمہیں غلام پورے کی آزاد کرنے کی طاقت ہے تو خرید کے آزاد کر دو۔ آج کل تو خیر غلام ملتے نہیں، تو کوئی دیت میں پکڑا ہوا ہے بیچارہ، مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب 1.5 لاکھ دینا ہے، کہاں سے دے؟ 1000 ریال کا ملازم ہے اور 1.5 لاکھ ادائیگی کر، اس کی مدد کرو، اس کی اعانت کرو، چند بھائی مل جاؤ اور شریعت کی دیت ادا کرو، تاکہ دیت ادا کرنے سے باقی مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ بظاہر تو آدمی کو ڈر لگتا ہے نا جی، اتنی بڑی دیت اسلام نے رکھی ہے۔ اسلام کہتے ہیں دیت کس بات کی؟ کہ جس آدمی کی تم نے جان لے لی ہے، اسلام تو پیسے نہیں لے رہا، اس کے وارثوں کو دے رہا ہے کہ ان کے کمانے والا جو چلا گیا اب ان کا انتظام کون کرے؟ دیت لے کر کوئی آدمی خود تو حاکم تو دیت نہیں لیتا، دیت لینے کے بعد ورثاء کو ملتی ہے اور وہ اسی طرح تقسیم ہوتی ہے جس طرح شریعت میں وراثت کا حق ہے، یعنی بیوی ہے تو 8واں حصہ ہے، بیٹا ہے تو ڈبل ہے، بیٹی ہے تو آدھا ہے، اسی طرح اس مرنے والے کے رشتہ دار پوچھے جائیں گے، اسلام کے مطابق وراثت ہوگی، جو اس کے ورثاء بنیں گے ان میں دیت تقسیم ہوگی کہ ان کا جو ایک کمانے والا، کھلانے والا، محنت کرنے والا ایک محنتی آدمی ختم ہو گیا ہے اس کی، اسی لیے اسلام کہتے ہیں عورت کی دیت آدھی ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام نے عورت کی توہین کی ہے۔ او خدا کے بندے، دیت تو اس آدمی کا بدل ہے، جتنا اس کی قیمت ہے اتنی بدل ملے گا نا۔ اگر میری اینک 10 ریال کی ہے تو آپ مجھے 20 کہاں دیں گے؟ مرد کمانے والا ہوتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے دیت زیادہ ہے۔ عورت چونکہ کمانے والی نہیں ہوتی، گھر بیٹھنے والی ہوتی ہے، اس کی دیت بھی اتنی کم ہے۔ اسلام نے تو عدل کیا ہے، یہ نہیں کہ مرد یا عورت کو آدھا آدھا کر دیا۔ اگر عورت کو بے عزت کرنا مقصود ہوتا تو اسلام کہتا مر گیا، کوئی عزت ہے ہی، اس کی دیت ہے ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں۔ اسلام دیت ہے معاوضہ۔ معاوضہ کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ جتنا تیرا نقصان ہوا ہے، تیرا نقصان ہے 1000 کا، تم 1000 لو، تیرا نقصان ہے 500 کا تو 500 لو۔ یہ تو نہیں کہ نقصان 500 کا ہو تب بھی 1000 لو اور 1000 کا ہو تب بھی 1000 لو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ مرد کی دیت اتنی کامل ہوگی، عورت کی دیت بھی آدھی ہوگی، کیونکہ اس کا کام اندر معاشرے کے اندر ہے، باہر فیلڈ میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فک رقبۃ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چند آدمی مل جاؤ، یعنی اس کے بدلے مکاتبت ادا کرنے میں تم مل جاؤ، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بی بی بریرہ کا ادا فرمایا اور صحابہ نے ادا فرمایا، اور تھوڑے تھوڑے تمہیں توفیق ہے تم اتنی مل جاؤ۔ فرمایا فک رقبۃ، اس کی گردن کا آزاد کرانا، یہ پہلی صفت۔ اور دوسری صفت کیا فرمایا؟ او اطعام، دوسری صفت کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ اب دیکھو اسلام کتنا خبرداری کر رہا ہے۔ تم نے تو کھانے کا وارث سمجھا تھا نا سوشلزم کو، کہ کھانا کھلانا شاید سوشلزم کے نظریے کا طریقہ ہے۔ یہ نہ سوچا کہ سب سے پہلا کھانے کھلانے کا وارث اللہ ہے، اور اس کا قانون ہے کہ اس نے ہر جگہ پر ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے عمل بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، آپ نے فرمایا کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ۔ کیا مانا؟ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ملو، السلام علیکم السلام علیکم، تم ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو، تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ۔ تو فرمایا ایک تو سلام کا پھیلانا مسلمانوں میں، اور دوسرا فرمایا کہ غریبوں کا کھانا کھلانا، اطعام الطعام، فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرا فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو والناس نیام، کہ جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو اس وقت چپ کر کے وضو کر کے اٹھ کے، کسی کو پتہ نہیں، صرف یا بندے کو پتا ہے یا مالک کو پتا، اس وقت اپنے رب کو مناؤ اگر جنت میں جانا ہے۔ حضور نے فرمایا ان 3 صفتوں کو لازم پکڑو، ایک سلامتی پھیلانے والے بنو، فساد پھیلانے والے نہ بنو۔
صرف یہ نہیں کہ السلام علیکم ساتھ ڈنڈا بھی مار دو. سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی پھیلاؤ. سلامتی جب پھیلاؤ گے، جب تم سلامتی کے علمبردار بنو گے، جب تم سلامتی کے پیامبر بنو گے، تو فساد کیسے پھیلاؤ گے؟ معنی ہے فساد نہ پھیلاؤ بلکہ سلام پھیلاؤ. یعنی اسلام ہے ہی سلام سے، سلامتی سے، اور ایمان ہے ہی امن سے. یہ امن اور سلامتی کا سبق دینے والا کیا ہے؟ اسلام یا ایمان؟ اور کسی میں ہے یہ لفظ سلام کا یا اسلام کا یا امن کا، ایمان کا؟ یہودیت میں ہے لفظ، یہ نصرانیت میں ہے، مجوسیت میں ہے، بسنیت میں ہے، گوتم بدھ جو ماننے والے ان میں ہے، یہ جتنے وید والے لوگ ہیں کہ ان میں یہ تو لفظ ہی اللہ نے سلامتی کا اور امن کا دیا اسلام اور ایمان کو. اور دوسری بات کیا فرمایا؟ اطعام الطعام، کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ نہیں کہ کوئی وزیر آ جائے تو پھر بڑی بڑی دعوتیں کرو اور غریب آئے تو کہو دھکے دو. یہ کھانا کھلانا نہیں ہوتا. یہاں سے بڑے آدمی کو تو سب کھلاتے ہیں خوشامد کرنے کے لیے. کھانے کھلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے غریب کو، مستحق کو، مسکین کو، جو بے سہارا ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، ان کے کوئی کمانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ان کو روٹی پہنچانے والے، ان کو کھانا کھلاؤ. اور فرمایا کہ پھر رات کو نمازیں پڑھو. کیوں؟ دن کی نماز میں تو ہو سکتا ہے دکھلاوا بھی آ جائے. یہ تو فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، فرض تو معاف ہو نہیں سکتے. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تیرے دل میں بھی کوئی تکبر آ جائے، تیرے دل میں بھی کوئی ریا آ جائے، دکھلاوا آ جائے. لیکن جب سارے سو جائیں، گھر والے بھی سو جائیں، کسی کو پتہ نہیں، چپ کے اٹھ کے وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہے، فرمایا جنت میں جانا ہے تو یہ تین چیزیں پھیلاؤ. یہاں بھی کیا فرمایا کہ فک و رقبۃ او اطعام، کہ کھانا کھلانا جو ہے بڑی نیکی. اور ایک کھانا کھلانا نیکی ہے، اور ایک اس وقت کھلانا بہت نیکی بڑھ جائے گی. فی یوم ذی مسغبۃ، ایسے دن میں جو حاجت والا دن ہو، جو بھوک والا دن ہو. کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے، لیکن جب مثلا قحط پڑی ہوئی ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تم کھلا رہے، بیماری پھیل گئی، داؤن پھیل گیا، وبائیں پھیل گئی، یا قحط آ گئی، ان کو کھانا مل نہیں رہا اور تم پہنچا رہے، اس وقت اور ثواب بڑھ جائے گا کہ تم. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ان کو خود بھی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کے باوجود وہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو اپنے رب کو منا رہے ہیں. یہ نہیں کہ تم ہماری تعریف کرو گے جی بڑا سخی ہے، یا تم آؤ ہمارا کام کیا کرو، ہم جو روٹی تمہیں کھلاتے نا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے، ہم نے تو اپنے رب کو منانا ہے. جیسے ایک صحابی مہمان لے گیا، گھر میں کھانا تھوڑا تھا، بیوی سے کہا کہ کھانا بھیج دو اور ذرا طریقے سے دیا بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے، اور تم بھی منہ ہلاتی رہنا، میں بھی منہ ہلاتے رہوں گا. کھانا تھوڑا ہے، اگر ہم سب نے کھایا تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. مہمان سمجھے ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن مہمان کھا لے. تو جب صبح آیا، حضور نے فرمایا میرے صحابی، تمہارے رات جو تم نے قربانی کی ہے، تم مجھے قصہ سناتے ہو کہ میں قصہ سناؤں؟ ابھی جبرائیل سے حال سنا کے جا رہا ہے. فرمایا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے. داڑھی کو خضاب لگانا، سیاہ رنگ لگانا جو ہے وہ منع ہے، نہ لگایا جائے. لیکن اگر سیاہ رنگ میں، مہندی میں مثلا وسمہ ڈال لیں تو، یا مثلا کوئی ڈارک براؤن یا براؤن قسم کا کلر ملا لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں. دور سے سیاہ نظر آئے گی، جب قریب آپ دیکھیں گے تو اس کا رنگ جو ہے یا سرخ ہوگا
یا نیلاہٹ کی طرف مائل ہوگا۔ گانا جو قوالی کہتی ہیں وہ کیسی ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ ہر وہ گانا جو سرود پر، باجے پر یا کسی قسم کے آلات پر بجایا جائے وہ حرام ہے۔ مدح و ثنا میں کوئی قصیدہ پڑھا جائے لیکن کوئی ساز باجا واجا نہ ہو تو وہ پڑھنا جائے۔ اگر خاوند کہتا ہے بیوی کو پردہ کرو اور بیوی بات نہیں مانتی، اگر تو بیوی پردے کا انکار کر دے کہ پردہ جی کوئی اسلام میں پردہ وردہ نہیں، وہ تو کافر ہو جاتی۔ اگر انکار نہ کرے کہ پردے کا حکم تو ہے لیکن میں گناہگار ہوں، میری کوتاہی ہے، کافر تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی گناہگار ہو جائے گی، اس کو تم ہدایت کرو۔ اور خاوند کو حکم ہے کہ وہ سختی کے ساتھ بھی پردہ کرا سکتا ہے۔ خاوند اگر اجازت نہ دے تو بیوی اپنے باپ اور ماں کے جنازے پر بھی نہیں جا سکتی۔ اس کو گھر سے نکلنے سے بند کر دو، پردہ خود بخود ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ جنت المعلیٰ میں دفن ہے، بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت علی کے گھر میں پتہ نہیں مزار کس کے، حضرت علی کا روضہ، وہ بھی اختلافی بات ہے، کوئی کہتے ہیں نجف میں ہے، کوئی کہتے ہیں کہیں ہے، حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ ہر شعبان میں 3 روزے رکھتا ہوں، تو آگے پیچھے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ 3 روزے ہر مہینے میں رکھنے کا حکم ہے، 13، 14، 15۔ صرف تم نے شعبان مقرر کیا ہے تو بدعت ہے، باقی مہینے خدا کے نہیں ہیں۔ اور ایک اونٹ ذبح کرتا ہوں، اگر ذبح کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، کہ صرف شعبان میں اونٹ ذبح کرتے ہو رمضان میں کرو ثواب نہیں ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر ناجائز ہے۔ ہر کبھی کسی مہینے میں کر دیا، کبھی کسی مہینے میں کر دیا، کبھی کسی مہینے میں کر دیا۔ لیلۃ البرات سے لیلۃ البرات کوئی حدیثوں میں ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات میں جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ برکت والی رات ہے لیکن کسی حدیث سے مبارک میں نہیں۔ میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے پڑھائی کی طرف، بھائی دعا کرو، بچوں کا علاج دعا ہے، بچوں کے لیے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، صرف ایک ہی علاج ہے کہ رات دن دعاؤں میں لگے رہو، اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دیں گے۔ میں وتر کی نماز آخری رات میں پڑھتا ہوں، ہاں بالکل، صبح کی نماز سے اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد نہیں، پھر قضا ہو جائیں گے، بعد میں آپ کو قضا کرنے پڑیں۔ بعض ہم نے خبر پڑھی ہے کہ 14 سال کی لڑکیوں سمیت 5000 مسلمانوں کو اغوا کہ اللہ مسلمانوں پہ رحمت کرے۔ بھئی ہم تو روز یہ خبریں پڑھتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، برما میں مسلمان ہے، بنگلہ میں ہے، کہیں ہے، اللہ اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے۔ آج ہم مسلمان بے ہوش ہو گئے، کہیں کشمیر میں مسلمان جل رہا ہے، کہیں کسی جگہ مسلمان جل رہا ہے، اور ہمارے نہ کھانے میں فرق آیا ہے، نہ پینے میں فرق آیا ہے، نہ نیو ایئر منانے میں فرق آیا ہے، نہ سالگرہ منانے میں فرق آیا ہے، نہ ہمارے میک اپ اور سنگار میں فرق آیا ہے، نہ مسلمان اگر مسلمان غیرت کر لے، صرف سگریٹ پینا چھوڑ دے اور وہی پیسے مجاہدین کو دے دے، پوری دنیا میں اسلام آ جائے۔ لیکن جب مسلمان بے حس ہو جائے، مسلمان میں غیرت مر جائے تو ہم کیا کریں؟ معارف القرآن میں گریجویٹ آدمی ہوں اور اہل سنت والجماعت والحمدللہ، معارف القرآن بہت اچھی تفسیر ہے، بالکل پڑھا کریں۔ یہ پتہ نہیں ہے بھئی آپ کا مطلب کیا؟ بھئی حضور نے فرمایا ہے اولادوں کو غنی چھوڑو، بس۔ اب ایک معنی ہوتا ہے تقوی کا کہ آدمی اس مقام پہ چلا گیا کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ سیدنا ابو بکر نے پورا گھر لٹا دیا، حضور نے قبول فرما لیا۔ ایک صحابی نے اتنی سونا دیا تو قبول نہیں فرمایا، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئے تو اللہ سمجھ سے میں کیا کر سکتا۔ میں دکان پہ کام کرتا ہوں، جب میرا مالک آتا ہے تو وہ فلم وغیرہ چلاتا ہے، آپ نہ دیکھا کریں، بس
کوشش کیا کریں بچنے کی. اگر والدہ مر جائے اور غسل دینے والا کوئی نہ ہو تو وضو کرا کے دفن کر دیں. بعض غیر مسلم ملک کے جو بینک ہیں ان میں اگر ہم پیسے رکھیں اور ان سے سود لیں وہ حرام ہے. سود صرف اس وقت نہیں ہوتا جب وہ کافر حربی کافر ہو, تمہاری اس سے جنگ چل رہی. جب جنگ چل رہی ہوگی تو اس کے ملک میں تو پیسہ رکھو گے. لڑائی والے کو کوئی پیسہ دیتا ہے؟ وہ تو پھر لڑائی ہو رہی ہے. اگر اللہ اس کو مار ڈالیں گے تو اس کا پورا ملک ہمارا ہے. سود کا تو مسئلہ ہی نہ رہا. یہ نہیں ہے کہ تم کافر ملک ورنہ تو سارے بینک کافروں کے ہیں, پھر تو ہر جگہ سود حلال ہو جائے. سود ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ملک کے راز کو بچانے کے لیے خودکشی کر لے, حرام موت ہے. خودکشی حرام ہے, کسی شکل میں بھی کی جائے. خوشی سے بھی کوئی کرتا ہے خودکشی, جو بھی کرے گا مجبوری سے کرے گا. جب بھی مجبوری سے کرے حرام ہے. معاملے کو اللہ پہ چھوڑے. اگر میرا مالک مجھ سے غیر شرعی کام کرائے ناجائز ہے. مالک کا وہی حکم مانا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ میری تو آپ نہیں سنتے, مردے کا مسئلہ تو بعد میں ہوگا. میں اتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں, میری تو زندہ نہیں سنتے. جو داڑھی مڈاتا تھا اسی طرح مڈاتا ہے, جو سگریٹ پیتا تھا اسی طرح پیتا ہے, جو چوری کرتا تھا اسی طرح کرتا ہے. تم اگلے جہان والوں کے پاس کیوں چلے گئے؟ تم اس جہان والوں سے تو نمٹو, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو. اللہ چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں, اللہ چاہے تو نہ سنوائیں. کوئی جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں. حرم شریف میں خیرات کا مستحق جو معذور ہو, کشمیر والے بہت زیادہ مستحق ہیں, ان کو بھیجیں. لا حول ولا. کل میں نے سمجھایا تھا خدا کے بندے کہ اللہ نے اچھائی برائی کا اختیار بندے کو دیا ہے, اسی اختیار پہ سزا ملتی ہے. اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کو اختیار کیا ملا ہے, اچھا یا برا. یہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو مجبور کیا ہے برائی کرنے پر, نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو اسی لیے تو آنکھیں دی, اسی لیے تو زبان دی, اسی لیے تو سننے سمجھنے کی طاقت دی. ورنہ پھر سننے سمجھنے اور دیکھنے کا فائدہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ کعبہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے, یہ دین کا راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے. پھر جو ہم اختیار کرتے اس میں سزا ملتا ہے. چونکہ اللہ علام الغیوب ہے, اس کے علم میں یہ سب کچھ ہمارے پیدا کرنے سے بھی پہلے تھا. جیسے میں نے بتلایا تھا کہ ایئر کنڈیشن پہ لکھا ہے گرم بھی اور ٹھنڈا بھی. تم اگر غلطی سے ٹھنڈے کا وقت گرم لگا دو اور گرم کے وقت ٹھنڈا لگا دو, تمہاری غلطی ہے, لکھنے والے کا قصور ہے. اتنی بڑی مثال کے بعد بھی نہیں سمجھ آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کڑی باندھنا سنت ہے, اور شملہ جو ہے اس کا ایسے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا جائے, جیسے یہ تبلیغی حضرات باندھتے ہیں, تقریباً یہ سنت کے بالکل مطابق باندھتے ہیں. میں یہاں پر آیا ہوں کام کرنے کے لیے. اب میں حج جو کروں گا تو میرا حج تمتع ہوگا یا مفرد ہوگا؟ جب تم مکے میں آ گئے تو مکے میں رہنے والوں کا حج مفرد ہی ہوتا ہے. تمتع ان کا ہوتا ہے جو اپنے ملک سے حج کے مہینوں میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہر مسلمان کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کی جان, مال, آبرو, عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر, مجاہدین افغانستان, مجاہدین فلسطین اور برما, سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. قدم قدم پر ان کی نصرت فرما, قدم قدم پر ان کی مدد فرما. یا اللہ ان پہ اسلام کا پرچم بلند فرما. یا اللہ اپنی شان کن فیکون کا اظہار فرما. یا اللہ کفر کو ذلت میں شکست سے دو چار فرما. یا اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کفر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یا اللہ ہم بھی تیرے کعبے میں دعا مانگتے ہیں, ہندوؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اور ان کو ایسی ذلت میں سزا دے کہ ان کا نام تک بھی مٹ جائے. جو مسلمانوں کی عزتوں پہ کھیل رہے ہیں, مسلمان بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں, میرا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ پھر جیسے بھی ہم گناہگار ہیں تیرے نام لیوائیں, اگر تو نے مدد نہ فرمائی تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مساجد, مدارس, معاہد, معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک کر فتنہ سے محفوظ فرما.
ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما یا الہ العالمین، بے نمازوں کو نمازی بنا، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کی اولادوں کو صالح بنا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنا بھی سکھلا دے، یا اللہ مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دے، اور اپنی رحمت سے دعائیں بھی منظور فرما دے۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے سب کام اپنی رحمت سے آسان فرما، سارے معاملات اپنی رحمت سے حل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔